بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد آنا بڑا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت جو بڑی سی خبر ہے اس پر سب کی نظریں ہیں، تو لاہور میں بیٹھ کے وہ دل نہیں کر رہا تھا کہ بیٹھ کے صرف انتظار کیا جائے، تو کوشش کریں کہ جہاں اسلام آباد میں جا کے ہاتھ پاؤں ماریں۔ اسلام آباد ہے تو دو چیزوں سے پالا پڑا۔ پہلا، سردی کے ساتھ، سردی لاہور میں اتنی نہیں ہے جتنی اسلام آباد میں ہے۔ ظاہر ہے کہ لاہور میں اور اسلام آباد کے ٹمپریچر میں، ایٹماسفیئر میں بڑا فرق ہے، تو ہم جو ہیں وہ گرم علاقوں والے، یہ ذرا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کے بہت قریب ہے اسلام آباد، تو خیر سردی یہاں پر تھی۔ دوسری جو جس خبر سے پالا پڑا وہ خبر تھی، میں تو اس کو خبر نہیں سمجھتا، افواہ ہے، اور وہ ہے تھپڑ ہے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو تھپڑ پڑا ہے، اور اس پر ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں تھپڑ شریف۔ پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، بڑی کہانیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ جی اور تھپڑ کیوں پڑا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تھپڑ کی خبر ہمیں 2 دفعہ ڈسکس کرنی پڑی ہے۔ پہلی دفعہ تھپڑ 9 اور 10 اپریل کی رات کو اس کا ذکر ہوا تھا، اگر آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہو، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرسی کے ساتھ جس طرح چمٹ گئے ہوئے تھے، تو پھر وہ خبریں چلی کہ جی کہ ایک ہیلی کاپٹر آیا، کوئی میجر کوئی صاحب تھے، سعد غالباً وہ تھے ساتھ میں، اور آرمی چیف صاحب تھے، کسی نے کہا آرمی چیف صاحب نہیں تھے، کوئی اور تھا، کسی نے کہا کہ یہی ڈرٹی ہیری تھا، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، اور انہوں نے آئے، ایک میٹنگ چل رہی تھی صحافیوں کے ساتھ، وہ سارے صحافی یوں گاڑیاں تیزی سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے نکلی ہیں، تو اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی جو کچن کیبنٹ تھی وہ وہاں پر تھی، جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے وہ وہاں پر تھے، اور مطلب جب افراتفری پھیل گئی کہ بڑے اگریشن کے ساتھ اگریسولی جو فوجی ٹروپس ہیں ہمارے وہ اندر داخل ہوئے پرائم منسٹر کے، اور ان کو گریبان سے پکڑا تو یوں، اور جب یہ سارا منظر دیکھا تو شیریں مزاری جو ہیں وہ دوڑتے دوڑتے گر پڑی، ان کو ایک فوجی افسر جو تھے ینگ، انہوں نے اٹھا کے بٹھایا، میڈم آپ ٹھیک ہیں، ان کو پانی پیش کیا، ان کا آپ نے نہیں گھبرانا، ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ تو وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو گیا، پھر وہاں پر بات شروع ہوئی، جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یا جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، پہلے یہ جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا تھا، پھر اس کے بعد جنرل اشفاق ندیم صاحب کا بھی کوئی ذکر کر رہا تھا، بڑی عجیب و غریب کہانیاں تھیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ جی کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اڑا تھا، اور وہ بھی آ رہا تھا اسلام آباد کو، اور پھر کوئی کہتے ہیں کوئی گاڑی سے میں بیٹھ کے آ رہا تھا، پھر اس کو فون پڑا، کال آئی کہ گاڑی گھماؤ اور واپس جاؤ، اس طرح کی خبریں چلیں، اور یہ خبریں نہیں تھیں، خاصی افواہیں تھیں، لیکن جو اسلام آباد والی تھی وزیر اعظم ہاؤس والی وہ بڑی شدید تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ان کو کرسی پہ بٹھایا، اور ان نے کہا کیا چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میٹنگ چل رہی تھی۔ کیا میٹنگ چل رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ میٹنگ چل رہی تھی کہ ہم نے مطلب آپ کو ہم نے فائر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا تم مجھے فائر کرنے لگے تھے، تم کر سکتے ہو، یہ میرا ثوابدیدی اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں۔ ایک تھپڑ ادھر، ایک تھپڑ ادھر، یہ جناب ہو گیا، وہ ہو گیا۔ سر یہ بڑی خوفناک افواہ تھی، بڑی غلط بات تھی، ہم نے اس کا پوری ڈیٹیل میں پتہ کیا، مجھ سمیت کئی صحافیوں نے پتہ کیا، اور کہا کہ نہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں ہوا، وزیر اعظم صاحب کو وہ وین آ کے لگ گئی باہر، یہ اشارے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں تھے، کس کے حکم کے اوپر لگ گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا تھا، پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سپریم کورٹ کے بھی دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے، عدالتیں، وہ عدالت نمبر 1 میں ماحول تیار ہو گیا تھا، کورٹ نمبر 1 جس کو کہتے ہیں۔ یہ خبر درست تھی، بالکل بات درست تھی، اس کا کسی نے اس کی نفی بھی نہیں کی، اس کی کسی نے کوئی تردید بھی نہیں کی، لیکن یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک کام البتہ ہوا تھا تب، اور وہ اس دن نہیں ہوا تھا، 9 اپریل سے ایک دن پہلے ہو گیا تھا، کوئی اور وہ ایک روٹین کا ورک تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے 111 بریگیڈ کی، وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ 111 بریگیڈ جو ہے وہ اس سلسلے میں چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ بندوقیں اس نے باہر کر کے رکھنی ہوتی ہے، اور جب کوئی بڑا کام پڑنے لگتا ہے تو وہی انہی بندوقوں کا رخ اندر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 111 بریگیڈ جو ہے وہ بدنام ہے خاصی۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 3 نومبر 2007 کو 111 بریگیڈ کی جو کمانڈ تھی وہ بریگیڈیئر آسم نصیر صاحب، نہیں سوری یار، وہ پاپا جانز والے جو ہیں وہ آسم باجوہ صاحب، آسم باجوہ صاحب کے پاس تھی۔
تو یہ ایک بدنام زمانہ ایک حوالے سے ہے، کیونکہ اس نے 4 دفعہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پر اس نے تختہ الٹا ہے پرائم منسٹر کا. تو اس کی کوئی 2-4 دن پہلے وہ جو گارڈ ہوتی ہیں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، آفیسرس نئے آتے جاتے رہتے ہیں 15 دن بعد 20 دن بعد، کوئی یہ مجھے نہیں پتا 15 دن بعد ہوتی ہے کہ 20 دن بعد ہوتی ہے، میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان دنوں یہ تبدیل ہوئی تھی تو اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ جی کہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 111 بریگیڈ کا وہ عملہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس کی لائلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. اگر نواز شریف صاحب کے دور میں جب 111 بریگیڈ ایکٹیو ہوئی تھی تو جو ان کے ملٹری سیکٹری تھے بریگیڈیئر صاحب تھے، عمر غالباً نام تھا ان کا، تو نہیں فاروق، بریگیڈیئر فاروق جو تھے ان کو ان کی ہاتھا پائی ہو گئی تھی. یہ مطلب جو باہر سے ٹروپس آئے تھے وہ اور جو وزیر اعظم ہاؤس کی حفاظت پر مامور تھے ان کے درمیان وہ چپکلش ہوئی تھی، اور جنرل محمود نے غالباً ان کو چھڑی سے بھی پیٹا تھا بریگیڈیئر صاحب کو کہ تم فوج کو چھوڑ کے پرائم منسٹر کے ساتھ اپنی لائلٹی کس طرح سے شو کر رہے ہو. تو یہ ایک تھا کہ جی کہ شاید اس وجہ سے نہ تبدیل کی گئی ہو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کسی کی کوئی لائلٹی پیدا نہ ہو گئی ہو، تو اس طرح کی بات ہے. یہ بہرحال بات درست تھی، لیکن اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوا تھا. سر پرائم منسٹر کو ذوالفقار علی بھٹو کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو سلوٹ مارا تھا. جنرل محمود صاحب کو جب گرفتار کیا آئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس تو آ کے انہوں نے کہا کہ میں رات کو دعائیں مانگا کرتا تھا میاں صاحب یہ والا تہجد پڑھ کے کہ یہ وقت نہ آئے کہ مجھے آ کے آپ سے ریزائن لینا پڑے یا گرفتار کرنا پڑے آپ کو، تو آپ یہ اس کے اوپر سائن کر دیں کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں بلا 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 بلا، گورنمنٹ کو ڈیزالو کر رہا ہوں. تو اس پر نواز شریف صاحب کا مشہور زمانہ جملہ تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. لیکن یہ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو آخری وقت تک سلوٹ کرتی ہے. ضیاء الحق صاحب نے مری گیسٹ ہاؤس میں جو تھا جب وہ ہاؤس اریسٹ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو جا کے سلوٹ کیا تھا. تو اس طرح کا کوئی سلوک اس طرح کا عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا. کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا تھا. ہیلی کاپٹر وزیر اعظم کا اپنا بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی آیا بھی تھا تو یہ والا اول تو آیا کوئی نہیں تھا. ویسے گشت گشت ہو رہے تھے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، ذرا ڈرانے ڈرنے کے لیے چیزیں ہو جاتی ہیں. گڈی آ گئی، ہیلی کاپٹر گھومی جا رہے ہیں، ماحول بنا دیا، شپ شپا نروز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. تو یہ پاور پالیٹکس میں اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی اس وقت بھی تردید ٹیلنگز نے بھی کی تھی. اسی فقیر نے آپ کو یہ بتائی تھی بات، اور بھی پاکستان کے جو کہہ لیں کہ بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ والی بات بتائی تھی. میں تو خیر ایک چھوٹا سا ایک جرنلسٹ ہوں، 2 ٹکے کا رپورٹر بقول نصرت جاوید صاحب کے. تو کل رات کو جب ہم واپس آئے ہیں اسلام آباد آئے ہیں تو یہی اطلاع ہمیں ملی. اور وجہ کیا ہے کہ جی کہ جی ایچ کیو کسی اور کو آرمی چیف لگانا چاہ رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کی جو مشاورت ہے یا جو ان کی پی ڈی ایم والوں کی جو خواہش ہے اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مطلب جی ایچ کیو کون ہوتا ہے. تو ان کو سبق سکھانے کے لیے، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کو سبق سکھانے کے لیے، اور وہ لیٹر لے کے خود باجوہ صاحب آئے. یہ اب یہ افواہیں کہ باجوہ صاحب دوسری دفعہ سلطان رہی بن گئے، یہ افواہوں کے مطابق، اور آئے اور انہوں نے آ کے جناب انہوں نے کہا کہ بھئی تو کیوں نہیں اس سمری سائن کر رہا ہے. یہ لب و لہجہ تھا ان کا. انہوں نے کہا نہیں میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتا. تیری ایسی لبیاں پا لیا چپیڑیں. سر اس طرح کا واقعہ نہیں ہو سکتا. جو اس طرح کے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 4 دفعہ مارشل لا لگا ہے. اس ملک میں پاکستان کے 2 وزرائے اعظم کو، ایک وزیر اعظم کو اریسٹ کر کے تختہ دار پر لٹکایا گیا، لیکن مطلب جھوٹا سچا زور لگا کے قانونی راستہ سو کالڈ اپنی طرف سے انہوں نے ایک قانونی راستہ اڈاپٹ کیا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کا پھانسی تک کا سفر جو تھا وہ ایک لیگل کور کے مطابق کیا. عدالتی قتل تھا، ان کو عدالت کے ذریعے قتل کروایا گیا. نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کی گرفتاری کے بعد بڑا برا سلوک کیا گیا. برا سلوک یہ ہے کہ ان کی تضحیک کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے یہ 2 دفعہ ان کے ساتھ ہوا. کہ ایک دفعہ تو ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا. اچھا یہ سننے میں بڑے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آسان لگتا ہو کہ اس میں کون سی قیامت آ گئی. سر
باپ بیٹی، اور جب بیٹی کے سامنے یہ، اور پھر بےنظیر بھٹو، میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، یہ ہمارے وزرائے اعظموں کے ساتھ، وزرائے اعظم کے ساتھ، پھر وزرائے اعظم سر وزرائے اعظم کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سر تختہ الٹنے کے بعد یہ بات طے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم ہو اور کوئی آئے اور جناب تھپڑوں سے اپنی بات منوائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں ہے، اطلاع کیا یار، کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے، یہ پہلے ہی جو خبر تھی کہ عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں، یہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون میڈیا کا، نون کا جو میڈیا تھا، لیکن نون لیگ کا جو میڈیا ہے وہ تو اپنی موت آپ مر چکا ہے، وہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے یہ والی جو حرکت ہے کی ہوگی، اور وہ ہوئی، وہ وائرل ہوئی۔ اسی طرح یہ جو ہے شہباز شریف صاحب والا کہ جی کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے جی ایچ کیو نے یہ والا کام کیا ہے کہ وزیر اعظم کو آ کے تھپڑ مارے ہیں، تو سر یہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ جانے پہچانے نام ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ، میں تو خیر اسلام آباد میں ہوں اور وہ میرے پاس ساتھ نہیں ہے، تو وہ لگا دیں اس کے اوپر وہ والے جو کلپس وغیرہ ہیں، اسکرین شاٹس وغیرہ، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بسرا سعید بسرا کچھ اس طرح کا بھی نام ہے، وہ بھی صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ والی کی ہے کہ تھپڑو تھپڑی پتہ نہیں کیا، تھپڑ شپڑ پتہ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو سر کوئی تھپڑ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دو وزرائے اعظم کے بارے میں یہ والے باتیں پھیلائیں، باتیں کی، اور پیچھے کہانی کیا تھی، ایک مرضی کا آرمی چیف۔ یار یہ اتنا بڑا عذاب ہے پاکستان کے لیے کہ مرضی کا آرمی چیف، سر مرضی کا آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ مرضی کا آرمی چیف کوئی نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ جی کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی، اور اس سے پہلے خالی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے یہ والی بات پتہ چلی تھی، لیکن جو دوسری پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے 6 مہینے مسلسل غور و خوض کرنے کے بعد ادارہ جاتی سطح کے اوپر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب وہ یوں نہیں چل سکتا، پاکستان میں کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے وہ زیر قاتل ہوگی، پاکستان جو ہے وہ، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے، اور مطلب وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا دل کسی کا نہیں ہوتا یار، ہماری سوسائٹی جس طرح کی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ امریکہ سے نہیں آئے ہوئے، وہ جو ان کا تعلق جو ہے وہ برطانیہ کی اخلاقیات سے، ناروے کی اخلاقیات سے نہیں ہے، نہ وہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں کہ جہاں سے ہم اپنی اخلاقیات کو جو ہے وہ ماخوذ ہیں، جو ہماری اخلاقیات وہاں سے، تو وہ اسی دور کے جرنیل ہیں، ہم میں سے ہیں، اور جتنے دل ہمارے بڑے ہیں کہ جتنی بڑے دل کے ساتھ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور جتنی سہولت کے ساتھ ہم، کتنی کی سہولت کے ساتھ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، ہم تو سر پبلکلی چھوڑیں، پرائیویٹلی اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر باپ بچوں کے ساتھ، بچے باپ کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اتنی بڑی انا کا پہاڑ درمیان میں ان کے حائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو سر طاقتور ترین لوگ ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے اتنا ہی جو کہہ دیا ہے کہ جناب ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے پوچھا عمران خان بھی آپ کا تجربہ تھا اس پر، پھر کبھی بات کریں گے، ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ والی بات کہی تھی، ہم اپنی خون کی قیمت دے کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں سر، وہ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی انا کے جو مالک ادارے ہیں، اتنی بڑی انا کے مالک جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں، ان کے منہ سے اتنی باتیں، اگرچہ یہ تدارک یا یہ کہہ لیں کہ نہیں ہے وہ والی بات کہ اس طرح سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، بڑے کھلے دل سے اعتراف کرنے پڑتے ہیں اور بڑے دل کے ساتھ اعتراف کرنے پڑتے ہیں، لیکن سر اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو جو انہوں نے اعتراف کیا ہے وہ ان کا اپنا ہے، ہمارا زور کیا ہے؟ ہمارا تو زور کوئی نہیں چلا سر، ہم تو یہ ہے کہ ہم تو، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف جو ہیں وہ نکی نکی ٹولکی بجا رہے ہیں کہ آئین پہ عمل کریں، ڈگ ڈگ ڈگ، آئین پہ عمل کرنا چاہیے، ڈگ ڈگ ڈگ، جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، ڈگ ڈگ ڈگ، ہم تو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ہم نے کوئی بہت بڑی تحریک نہیں چلائی،
ہم نے پولی پولی ٹول کی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بس رینگتے رہے ہیں جمہوریت کے راستے میں، ہم رینگتے رہے ہیں، ہم نے یہ والا راستہ نہیں چھوڑا، ہم نے یہ والی ڈیمانڈ نہیں چھوڑی. ہمارا بس کمال اگر ہے تو اتنا ہے، یہ جتنا بھی کمال ہے، اس سے زیادہ کوئی کمال نہیں ہے. لیکن وہ اپنے تجربوں سے انہوں نے کہا کہ نہیں یار ابھی غلط ہو گیا، عمران خان والا بھی ہون کی کریے، انہوں نے کہا یار ہون. اور ویسے بھی یہ ہر تجربے کے بعد یہ ہوتا ہے. تو میں نے بار بار یہ والا آپ کو بتایا، آپ نے لائیو بھی سنا ہوگا، ہم تو وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے کہ جناب کہ کوئی قانون سازی کریں، کوئی طریقہ نکالیں کہ اس طرح کے کام نہ ہوں. تو خیر ہم مطلب یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے. تو اب وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی کہ اس فیصلے کے اوپر بیسٹ آف دی بیسٹ ایگزیکیوشن کون کروا سکتا ہے. تو اس کے لیے اب وہ سوچو بچار جاری ہے. گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نام فائنل ہو چکا ہے، سینیارٹی کا اصول لاگو ہوگا، یا 6ویں نمبر والا جو ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر ہوگا، یا باقی سارے کے سارے. اب مختلف خیال پائے جا رہے ہیں، میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک خیال نیا یہ بھی آیا ہے کہ جی کہ جو گزشتہ 6 سال سے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا عرصہ پہلے، جو پاکستان کی پالیٹکس میں جو افسران، یعنی کہ جو جن کے شانوں پر 3 ستارے جگمگاتے ہیں، دیکھیں میں کھل کے بات نہیں کر پا رہا، وہ جو پاکستان کی پالیٹکس میں جن کا کردار رہا ہے، جنہوں نے رول پلے کیا ہے کوئی نہ کوئی، ان سب کو جناب ان کے کہ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے فیصلہ کیا ہے اے پولیٹیکل لینے کا، تو پھر ہم جناب وہ جو جن کا کوئی سیاست میں رول نہیں تھا، ہم ان کو لے آتے ہیں 6ویں نمبر کا. 6ویں نمبر کا جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سمری جو ہے وہ 29 سے پہلے کی دیکھی جائے، 29 سے پہلے کی 27 تک کو ذہن میں رکھ کے سمری تیار کی جائے تو پھر وہ 6ویں نمبر پہ ہوں گے. اگر 27 کو بعد رکھ کے سمری تیار کی جائے، بے شک پہلے چلی جائے سمری، لیکن فلاں ڈیٹ سے یہ کنسیڈر ہوگی سینیارٹی لسٹ. یہ وزیر اعظم کے بڑے وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں، یہ اس کو کسی رول ریلیکس کر سکتا ہے وزیر اعظم. ہم ویسے ہی وزیر اعظم اپنے کو للیوں کا بال سمجھتے ہیں، لیکن سر وہ للیوں کا بال نہیں ہے. ابھی دیکھیں پورے کا پورا سسٹم وزیر اعظم کا مرہون منت ہے، محتاج ہے اس کا، کیونکہ وہ فیصلہ کرے. تو وہ جناب اگر وہ سمری جو ہے وہ 29 کی ڈیٹ کو ذہن میں رکھ کے تیار ہوگی تو پھر وہ جو 6ویں نمبر والا ہے وہ 5ویں پہ آ جائے گا. اور وہ جو 5ویں والا ہے وہ جناب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسٹ ہے. کس لیے بیسٹ ہے کہ اس کی کوئی لگیج نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو باقیوں کو کہہ کہ السلام علیکم، آپ کی خدمات کا بہت شکریہ، مطلب اگر آپ نے ان کے نیچے کام کرنا ہے تو ویری گڈ، اگر ان کے نیچے کام نہیں کرنا تو السلام علیکم. تو یہ جناب سین چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں. اور آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل پیر منگل بدھ. تو پیر منگل بدھ کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسی بھی وقت یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت یہ سمری موو ہو سکتی ہے. آج جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایک آف ڈے ٹائپ ہے، ویکینڈ سٹارٹ ہے، ویکینڈ بلکہ کل رات سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بڑے لوگوں کا. تو اسلام آباد میں ذرا گہما گہمی کم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے افسر اسلام آباد چھوڑ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ فیصلہ ہے، تھوڑی دیر تک میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت اسلام آباد کی جو بیوروکریسی ہے وہاں پر کیا چل رہا ہے. اور بس یہ فیصلہ ہونا ہے سر، آج نہیں تو کل آنا ہے پیر منگل کو میکسیمم. تو دیکھیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں جو میری ذاتی طور پر دلی دعا ہے کہ یار کہ ہم تھوڑا سا طریقے کے ساتھ کام کر لیں. یہ پک اینڈ چوز کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی سنا ہے کہ وہ جو پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ اب موم کے ہوئے پڑے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ. لیکن تھپڑ سر کوئی نہیں چلیا، تھپڑوں پر آپ نے کوئی یقین نہیں کرنا. نہ عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑے تھے، نہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ والا کام ہوا ہے. فار گاڈ سے اپنے وزیر اعظم کا اتنا سا تو خیال کریں یار. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.